ہے ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں ہے، چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئیں۔ حوالہ مرقات المفاتیح جلد 8 صفحہ 811 تحت الحدیث 5083۔ ایک تنکا بھی نہ لے کسی کا۔ ایک بنی اسرائیل میں بزرگ تھے، یعنی جب بھی انہوں نے توبہ کر لی تو اب بزرگ بنے، سارے گناہوں سے توبہ کر لی، بندوں کے حقوق ادا کر دیے، انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو فرمایا کہ یوں تو سارے گناہ معاف ہو گئے تھے میرے، بس حقوق العباد بھی معاف کروا لیے تھے، لیکن ایک بار میں نے کسی کی لکڑی سے، تنکے سے ٹوتھ پک بنا لیا، اس کو سمجھو، کسی کی لکڑی سے، کسی کی تنکے سے میں نے دانتوں میں خلال کیا تھا، وہ معاف کرانا رہ گیا تھا کیونکہ میں نے اس کی اجازت نہیں لی تھی، اس کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ اب ایک تنکا، یہاں تو پورا پورا شیطر ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، کروڑوں روپے دبا لیتے ہیں دبانے والے، جا تو اسے ہو سکے کر لے، وصول کر لے۔ ہاں وصول کرے گا، یہ ابھی طاقت نہیں ہے اس میں، قیامت کے دن ایسا وصول کرے گا کہ پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو اسی بے باکی کی لوگ بات کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو انہیں دیا ہی کب ہے، جھوٹ بولتے ہو، گلے اس کے نہ گلے پڑ جاتے ہیں، یا دادا گیری کرتے ہیں کہ نہیں دوں گا، تیرے سے جو ہو سکے کر لے، تیرے روادار کو بلا لا، اس طرح طرح کی لوگ باتیں ہیں، گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب بھی آسان ہے اگر آپ میں طاقت ہے، ہمت ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ پھنس جاؤ گے، ایسا نہ کریں۔ عاجز بن کر رہیں گے، نرمی کریں گے، خدا سے ڈریں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ ورنہ یہ جو سر آڑی اور دادا گیری کرتے ہیں تو لوگ ان کو سلام کرتے بھی ہیں نا، تو وہ مطلب اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، عزت دلوں میں نہیں ہوتی۔ کس خوش فہمی میں آپ، عزت نہیں ہوتی آپ کے دلوں میں۔ لوگ بڑی عاجزی کریں گے، آپ سے نرمی کریں گے، آپ کو تحفے تحائف دیں گے، تو آپ کے شر سے بچنے کے لیے رشوتیں دے رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ تو یہ کہ آپ کسی کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں، دل پر قبضہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔